بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی کے گھر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں گھر والوں تم پر سلامتی ہو، یہ کمزور جان ہے، یہ کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے، تو اس کی پرورش اور اچھی تربیت اور اچھی نگہبانی کرے گا، اسے قیامت تک اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی۔ محترم سامعین، آج میاں بیوی کے حقوق سے متعلق کچھ باتیں آپ کو بتائیں گے۔ میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں اور ان کے لیے ایک دوسرے کے سارے بدن کو دیکھنا جائز ہے، شرعاً ممانعت نہیں، البتہ شرمگاہ کی طرف دیکھنا خلاف ادب اور ناپسندیدہ ہے۔ جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتی تھی۔ آپ مجھ پر شفقت فرماتے تو میں کہتی تھی مجھے بھی پانی دیجیے، مجھے بھی پانی دیجیے۔ ایک اور روایت میں ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نہاتے وقت میرا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ برتن سے پانی لینے میں آگے پیچھے ہوتا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی فرماتی ہیں کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی میرے ستر کی طرف دیکھا اور نہ ہی میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ستر کی طرف دیکھا۔ خاص جمع کے وقت بات کرنا مکروہ ہے، اس سے بچے کے توتلے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس وقت عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے بچے کا اندھا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ یوں ہی بالکل برہنہ یعنی ننگے ہو کر بھی کام نہ کریں، ورنہ بچے کے بے حیا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، عورتوں کو تو بہت ثواب مل گیا، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، مرد اپنی عورت کا ہاتھ پکڑ کر جب اسے مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جب مرد پیار سے اپنی عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جب وہ عورت سے مباشرت کرتا ہے تو دنیا و مافیہ سے افضل ہوتا ہے۔ جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور غسل کرنے کے حوض میں جب چیز دی جاتی ہے تو وہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو کہ ایسی سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا، اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، تم اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ بہترین بیوی وہ ہے جو سونے کے کمرے میں اپنے حسن و جمال اور بستر پر خاوند کے ساتھ خوبصورت عورت وار سے اسے اپنے پیار کی جادو میں جکڑ لے، دوران کام اس کے مقصد پر نگاہ رکھے اور غور کرے کہ اس کا خاوند کیا چاہتا ہے، اور پھر اس کی پسند سے بھی بہتر انداز میں اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے، نرم گفتگو کرے اور اس کی رغبت اور چاہتوں کو پورا کرتے ہوئے اسے سیر کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی اس کے بستر پر جانے سے گریز مت کریں، اگر وہ اس کے غاربت کا خواہش مند ہے تو قطعاً نافرمانی نہ کرے، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ بہت ہی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ جب شوہر بیوی کو اپنا طبی تقاضا پورا کرنے کے لیے بلائے تو بیوی انکار نہ کرے۔ اس سلسلے میں حدیث مبارکہ میں واضح تعلیمات موجود ہیں، چنانچہ ارشاد نبوی ہے، جب آدمی اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے اور اپنی بیوی انکار کرے، جس پر شوہر غصہ کی حالت میں رات گزار دے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت طلق بن علی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو وہ اس کے پاس چلی جائے، اگرچہ روٹی پکانے کے لیے تندور پر ہی کیوں نہ کھڑی ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سے ایک شخص نے عرض کیا، میرا جس لڑکی سے نکاح ہوا ہے
میرا گمان ہے کہ کہیں وہ مجھے پسند نہ کرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا محبت اللہ کی طرف سے پیدا کی گئی ہے اور نفرت شیطان کی طرف سے۔ تو ایسا کرو، جب تم پہلی بار اس کے پاس جاؤ تو دونوں وضو کرو اور 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے اس طرح پڑھو کہ تم امام ہو اور وہ تمہارے اقتدار کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ تم اسے محبت اور وفا کرنے والا پاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، گرد و غبار سے اٹا ہوا، بال بکھرے ہوئے، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی، جو کہہ رہی تھی اے امیر المومنین، نہ میں اس کے لیے ہوں نہ ہی یہ میرے لیے ہے۔ آپ نے جان لیا کہ عورت اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے، اس لیے آپ نے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے اور اپنے سر کے بالوں کو ترشوائے اور ناخن قطر لے۔ جب شوہر نے یہ سب کر کے فارغ ہو کر آیا تو آپ نے کہا اب بیوی کے سامنے آؤ۔ بیوی نے دیکھا دو دم بخود ڈر گئی تو اور نہ پہچاننے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ پھر جب پہچان لیا تو اس کا بوسہ لیا اور اپنے دعوے سے دستربردار ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں اس کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم انہیں یہ بہت پسند ہے کہ تم ان کے لیے آراستہ آراستہ رہو، جیسے تم چاہتے ہو وہ تمہارے لیے ویسے ہی بنی سنوری رہے۔ اس لیے کہ مقصد کام کرنا نہیں بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ مسند احمد میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنی بیوی کے پاس آنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے، جب اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ مجھے بھی شیطان سے بچا اور اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو مجھے عطا کرے۔ اگر میاں بیوی کے اس تعلق میں اولاد کا فیصلہ کر دیا گیا تو شیطان کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ پھر فرمایا کہ شوہر اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کی مدت تک اس سے دور رہ سکتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے کہ آپ رات کے وقت گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی اور وہ کچھ اشعار پڑھ رہی تھی، جس کا مفہوم یہ تھا کہ اس کا شوہر گھر سے کہیں دور چلا گیا تھا اور وہ اس کے فراق میں غم زدہ تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے اور اپنی زوجہ سے پوچھا شادی شدہ عورت شوہر کے بغیر کتنی مدت صبر کر سکتی ہے؟ زوجہ نے جواب دیا کہ 3 سے 4 ماہ۔ آپ نے فرمایا آپ نے حکم جاری کر دی کہ ہر فوجی کو 4 ماہ بعد ضرور چھٹی دی جائے تاکہ ہر فوجی اپنی بیوی کا حق ادا کر سکے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کام یعنی صحبت کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کو کام کی ایسے ہی ضرورت ہے جیسے کہ غذا کی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے مرد اور بیوی کا ایک ہی بستر پر اکٹھے سونا افضل ہے۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ نیچے کمنٹ باکس میں اللہ کا نام ضرور لکھیں۔ شکریہ۔